الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم سامعین، آج 22 جولائی بدھ کا دن ہے۔ چاند نظر نہیں آیا۔ ہندوستان کی تمام ہلال کمیٹی والوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ 23 جولائی بروز جمعرات ہوگی۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے عید الاضحیٰ کی فضیلت کے متعلق اور خاص طور سے عشرۂ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلتیں کیا کیا ہے، حدیثوں میں اس کے کیا تذکرے ملتے ہیں، وہ چند ایک حدیثیں آپ کے سامنے لا چکا ہوں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت اور آپ کے سامنے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، قال، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من عشر ذی الحجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عام دنوں کے مقابلے میں عشرۂ ذی الحجہ کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ جو بندہ ان 10 دنوں میں عبادت کرتا ہے، عبادت چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے تلاوت ہو، چاہے تسبیح ہو، چاہے ذکر و اذکار ہو، کچھ بھی ایک نیک اعمال کرتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، پسند ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ، جوان، بزرگ، خاتون، بچے، کوئی بھی، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، کہ ان 10 دنوں میں اگر کوئی ایک دن بھی روزہ رکھتا ہے، بصیام سنۃ، ایسا ہے جیسا کہ وہ 1 سال روزہ رکھا ہے۔ مطلب جس طرح سے عام دنوں میں 1 سال روزہ رکھنے والوں کو ثواب دیا جاتا ہے، ویسے ہی ان 10 دنوں میں اگر کوئی اللہ کا بندہ، اگر کوئی جوان، اگر کوئی بزرگ، اگر کوئی خاتون، اگر کوئی ماں اور بہن ایک روزہ بھی رکھتی ہے تو اسے 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس 10 دن ہیں، 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ، 9 دن تو کنفرم ہے۔ 10ویں تاریخ کو تو روزہ نہیں رکھنا ہے چونکہ وہ بقرعید کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، لیکن 9 دن ہیں ہمارے پاس۔ اگر ہم غنیمت جانیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں تو ایک اچھا خاصا ہم آپ اپنے لیے ذخیرہ آخرت کر سکتے ہیں، آخرت کے لیے نیکیاں جمع کر سکتے ہیں۔ 9 دن اگر ہم آپ نے لگاتار روزے رکھ لیے تو اس حدیث کے مطابق ہم آپ کو انشاءاللہ 9 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ان 10 راتوں میں جس انسان نے قیام کیا، قیام مطلب عبادت کیا، بقیام لیلۃ القدر، ایسا ہے جیسا کہ وہ لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے۔
یعنی ایک انسان ان 10 راتوں میں ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ کی راتوں میں عبادت کرتا ہے تو اسے ثواب جو دیا جائے گا وہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والوں کی طرح ثواب دیا جائے گا۔ اب سمجھیے کتنی بڑی فضیلت والی حدیث ہے۔ ہم آپ 1 رات عبادت کریں، 2 رات کریں، 3 رات کریں، تو ہر رات جتنی راتیں ہم آپ عبادت کریں گے ان تمام راتوں کا بدل یہ ہے کہ ہم آپ کو ثواب جو دیا جائے گا وہ اتنا ثواب دیا جائے گا جتنا کہ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اور شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو کیا ثواب دیا جاتا ہے؟ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہی ایک روایت ہے۔ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے امیدوں کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس رات عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، خدا تبارک و تعالیٰ اس کے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ شب قدر میں عبادت کرنے والوں کے لیے یہ فضیلت ہے، اور ذی الحجہ میں عبادت کرنے والوں کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اسے ثواب دیا جاتا ہے شب قدر میں عبادت کرنے والوں کی طرح۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اب ہم آپ ڈائریکٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان خدا کا کوئی نیک بندہ، کوئی خاتون، کوئی جوان، کوئی بزرگ جب ان 10 راتوں میں عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو ایسا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہم آپ کو ان دونوں حدیثوں پر خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو عشرہ ذی الحجہ کی خوب قدر کرنے کی، خوب نیکیاں جمع کرنے کی، آخرت کی تیاری کرنے کی، ذخیرہ آخرت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔